اب وہاں سے شعلے پڑتے ہیں آسمان سے، ہم اب نہیں جا سکتے وہاں۔ ابتدائی ہے قرآن کے نزول کی، تھوڑا ہی عرصہ تو ہے، حضور کی زندگی میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو قرآن کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب نہیں۔ تو گویا اس قدر نور پاشیاں تھیں قرآن کی بصیرت کی اور علم کی کہ اس کے زمانہ نزول کے دوران ہی وہ لوگ یہ پکار اٹھے کہ نہیں، وہ ہماری توہم پرستیاں تھیں جن میں ہم نے تمہیں الجھا رکھا تھا، اب وہ دور چلا گیا ہے۔ اب تو کوئی اگر ہماری طرح آسمان پہ جا کے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے آگ کے شعلے پڑتے ہیں اس کو۔ یہ لوگ وہ لوگ کیا اٹھے تھے، انہیں تو پڑھتے تھے قرآن کی آگ کے شعلے، ہمیں نہیں پڑھتے سر۔ اس تمہیدی کلمات کے بعد ہوا یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ضروری تھا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جن اور جو قرآن میں جن آتے ہیں کم از کم ان کے معنی کیا ہیں، ان سے یہ تائید لینی۔ تو ہمارے ہاں تو پوچھو نہیں، جگہ جگہ جو بڑے بڑے آپ کے ہاں کے حضرت صاحبوں کے آستانے ہیں، ہر جگہ جن ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ آپ میری کتاب میں دیکھ لیجئے تصوف کی حقیقت، جو ان کے جنات کے قصے میں نے لکھے ہیں۔ پھر بار بار بیچ میں آتی ہے جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہ اس دور جہالت میں تو یہ گناہگار بھی جن نکالا کرتا تھا۔ ان جنوں کے قصے، حضرت صاحب کے ہاں ایک جن تھا صاحب، وہ ہمارے ہاں وہاں جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں یہ تھا کہ صاحب یہاں ایک مسجد کے اندر باقی لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے، تو ان کے ہاں ایک جن بھی پڑھا کرتا تھا، لڑکا انسان کی وہ تو ہر شکل اختیار کر لیتا ہے نا، جن جو ہے بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں، انسان بھی بن جاتا ہے وہ، تو وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک دن مسجد کے صحن میں یہ سارے بچے لکن میچی سمجھ دیو نا جیڑی ہوں ہے، یہ بچے کھیلتے ہیں، وہ ایک بھاگتا ہے دوسرے چھپتے ہیں، تو وہ بھاگ رہے تھے چھپ رہے تھے، وہ جن لڑکا جو تھا وہ بھاگ رہا تھا، تو اس کو کہیں چھپنے کو جگہ نہ ملی تو مسجد کے لوٹے میں جا گیا۔ وہ لوٹے میں جو چھپ گیا تو باقی بچوں نے شور مچایا، رونا شروع کر دیا، بڑی بات تھی جناب۔ تو اس کے بعد انہوں نے بچوں کو چپ کرایا اور پھر اسے کہا کہ بیٹا اب یہ راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے اب تم یہاں سے چلے جاؤ جناب۔ پھر وہ چلا گیا۔ یہ اس مسجد کے لوٹے میں ہوا تھا جہاں ہم پڑھا کرتے تھے۔ پھر عرض کروں گا، وہ جن نکالنے تو بڑے آسان تھے جو میں نے کہا، ان جنوں کو بھگانا بھی کچھ مشکل نہیں تھا۔ یہ جو انسان جن بن جاتا ہے نا، اس کا نکالنا بڑا دشوار ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ دل جو پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ یہ جن نہیں نکلتے صاحب، یہ قرآن کے علم کی روشنی سے ہی نکل سکتے ہیں، اور ان جنات کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شمع نورانی اس امت کی طرف کبھی نہ آنے پائے۔ یہ انہی جہالت کی تاریکیوں کے اندر جیے اور انہی کے اندر یہ مرتا چلا جائے۔ پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے پختہ تر کر دو۔ سارے کوششیں جتنی ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ان توہم پرستیوں میں پختہ تر کر دیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسلام میں ان چیزوں کو کبھی کبھی میں لے آتا ہوں، یعنی مفتی اعظم ہندوستان بھر کے پہلے وہ تھے دیوبند کے مفتی شفیع صاحب، پھر پاکستان میں مفتی اعظم سب سے بڑے، ان کے ہاں وہ تفسیر قرآن آپ دیکھیے ان کے ہاں کی چل رہی ہے کیسے، مفتی اعظم مفسر اعظم، ان کے ہاں کی یہ چیز کہ وہ ٹھیک ہے میری بیوی، انہوں نے خود کہا کہ میری بیوی کے اوپر جن کا سایہ تھا، وہ آیا کرتا تھا، ہمیں معلوم ہے، اور ہم یہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، پہ محنت کیا کرتے تھے، وہ جن کو مت تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جہاں یہ کیفیت ہو آپ کے ہاں مفسر قرآن اور مفتی اعظم جو ہیں وہ اسے مانے کہ وہ جن آتا تھا اور اس کو یہ، پھر بڑے قصے ہیں اس کے لمبے چوڑے۔ اس قوم سے یہ جن نہیں نکل سکتے جو ذہنوں کے متخیلہ کے تراشیدہ ہیں، تو یہ جن جو اس طرح سے اپنی قوت کے زور پہ چمٹتے ہیں، اور جن کی قوت تو آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے، پھر وہ
یہ نہیں نکلتا صاحب۔ تو پھر یہ جن جو مذہبی مقدس پیرہن اوڑھ کے آئے پھر ان کا تو پوچھو ہی نہیں، کہ وہ تو نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس تمہید کے بعد میں آتا ہوں سورہ جن کی طرف۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، رسول بتا دو کہ خدا نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ ایک بادیہ نشین قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ چپکے سے چھپ کر وہ قرآن سن کے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاں جا کر جو ڈسکشن کی ہے تو وہ ہے چیز جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، کیونکہ وہ تو سامنے نہیں آئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں جس قبیلے کے وہ لوگ تھے وہاں چلے گئے۔ اب یہاں تو یہی چیز آئی کہ وہ آئے اور چلے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے تو یہ بتایا ہے، حقیقت کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کو تفاسیر اور روایات احادیث کی روح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک آیت اور وہاں جو سورہ اعقاف میں جن کی آیتیں ہیں، آپ بخاری اور مسلم کی حدیث میں دیکھیے یا تفسیر کی جو ان کے ہاں معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں دیکھیے، اتنے لمبے افسانے ہیں ان آیات کی تفسیر میں۔ سچ مچ کے جن کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ساتھ لے لیا تھا۔ بڑی دلچسپ افسانہ ہو اور پھر جنوں کا ہو تو پوچھو ہی نہیں کتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود بہت جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ تھے، تو آپ نے یہ کہا کہ نہ تم نہ آگے بڑھنا، تو ایک دائرہ کھینچ لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک حصار باندھا کرتے ہیں، وہ تو ہم باندھا کرتے تھے، وہ ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر رہو، جن یہاں نہیں آ سکے گا، یہاں سے باہر نکلو گے تو وہ پکڑ لے گا تمہیں۔ اب بھی یہ حصار کھینچتے ہیں، ہم کھینچا کرتے تھے۔ تو وہ حضور نے، سنیے اس کی سند کہاں سے آ رہی ہے ان تمام پرستیوں کی، کہ حضور نے وہ دائرہ کھینچ دیا ایک، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو، باہر نہ نکلنا، ورنہ یاد رکھو وہ جن تمہیں دبوچ جاؤں گے۔ میں جاتا ہوں جنوں کی طرف اور ان کو قرآن سناتا ہوں۔ اور پھر وہاں آگے کہ وہ ان کو قرآن سنایا، ان سے یہ کچھ کیا، یعنی قرآن یہ پہلا لفظ ہی نہیں سنا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی، تمہیں نہیں پتا تھا۔ اور یہاں کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں گئے، ان کے ساتھ گئے، وہاں جا کے قرآن سنایا ان سے، اور آخر میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو رسول اللہ نے انہیں ہڈیاں اور لید کھانے کے لیے دی، کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے۔ یہ ہے آپ کے یہاں کی روایات اور تفاسیر کی کتابوں میں ان آیتوں کی تفسیر، ہڈیاں اور لید کھانے کو دی، کیونکہ جنوں کی یہی خوراک ہوتی ہے۔ اب جو آپ کو ان کی تفسیر یہ ملے تو پھر ان جنات سے آپ انکار کیسے کر دیں؟ اس کی تو سند مل گئی۔ کہا کہ انہوں نے سنا اور گئے اپنے ہاں واپس قبیلے میں۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے وہاں جا کے ان سے کہا کہ شیخ صاحب وہاں جا کے پھر آپس میں یہ ڈسکشن کی اور یہ کہا کہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو ہم سن کے آج آئے ہیں۔ کیا ایک لفظ عجبان ہے، وہ وحی کی ماہیت تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وحی کی روح سے جو کتاب آئے یا سنائے وہ ہوتی کیسی ہے، جو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ عجبہ بڑی عجیب لفظ ہے صاحب، عجیب کتاب ہے۔ یہدی الی الرشد، اندازہ لگائیے ان کی سمجھ بوجھ کا۔ اتنے ہی میں انہوں نے کہا کہ وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فآمنا بہی، ہم تو ایمان لے آئے اس پر۔ تو آپ سوچئے کہ یہ لید کھانے والے معاذ اللہ جن، وہ یہ ڈسکشن کریں گے کہ سنا قرآن اور جا کے وہاں کہنے لگے کہ عجیب و غریب چیز ہے، وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، نہیں بھائی اب ہم بالکل خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہ نظر آیا کہ اس سے پیشتر یہ خدا کو مانتے تھے، عربوں کے یہاں سارے